خان صاحب کیا پرسنالٹی تھی، کیا اورا تھا خان صاحب کی پرسنالٹی کا، اور اب وہ جیل میں ہے۔ نواز شریف صاحب وہ کم بیک کے تو بادشاہ ہیں، لیکن ابھی جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے نا تو سب نے کہا کہ بس ان کی سیاست کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ محسن نقوی کے جو قریبی لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ان کا خواب وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر داخلہ یا چیئرمین پی سی بی نہیں ہے، ان کا خواب وزیر اعظم کی کرسی ہے۔ جیسے مجھے مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس نے حیران کیا ہے، لگتا تھا کہ بڑی نازم پلی ہیں اور یہ مطلب ہلیں گی نہیں، اتنی زیادہ باہر ایکٹیو نہیں ہوگی۔ شہباز شریف صاحب کا تو ڈس آرڈر ہے نا، کوئی چیز کی وجہ سے وہ نکلتے ہیں، صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ نکل رہی ہیں جناب، جا کے خواتین کو مل رہی ہیں، کچی وادیوں میں جا رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ زمینوں پہ بیٹھ رہی ہیں، خاص طور پہ ایسٹر پہ جس طرح ایسٹر وہ گئی ہیں، پہ جو گئی ہیں، ہماری اقلیتی کمیونٹی کو سروں پہ ہاتھ رکھا، وہ تسلی دی۔ ناظرین السلام علیکم۔ صحافیوں کا کام اندازے لگانا، تخمینے دینا یا پیشگوئیاں کرنا نہیں ہوتا۔ خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، ہمارے ہاں زیادہ تر صحافت پیشگوئیوں پہ ہو رہی ہے۔ لوگ خبر دینے کے بجائے صحافیوں سے وہ کام لے رہے ہیں جو کسی زمانے میں فال دینے والے طوطے سے لیا کرتے تھے۔ آج ہم نے سوچا کہ چلو سارے یہ کام کر رہے ہیں تو وی ٹاک میں میں اور وسیم عباسی صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں۔ آپ کو تو اعتراض نہیں ہے نا اس پہ؟ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے اور چند لوگوں کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہے۔ 3-4 لوگوں کا سیاسی مستقبل ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، جو ہم ڈسکس کریں گے وہ موجودہ حالات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ کل کیا ہوتا ہے یہ تو صرف وہ ذات جانتی ہے، اور حالات و واقعات یہاں پہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک کے حالات کے مطابق ہم چاہتے ہیں 3-4 شخصیات کا سیاسی مستقبل دیکھیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، پہلا نام جو اس میں آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے موجودہ سیاست کے تناظر میں، جبکہ وہ صرف کسی شادی پہ، کسی پرسے پہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں کر رہے۔ دوسرا سیاسی مستقبل ہم نے ڈسکس کرنا ہے عمران خان صاحب کا۔ خان صاحب کیا پرسنالٹی تھی، کیا اورا تھا خان صاحب کی پرسنالٹی کا، اور اب وہ جیل میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب آنے والے ہیں باہر اور پھر مسند اقتدار پر بیٹھ جائیں گے، پر کیا یہ ممکن ہے 9 مئی کے بعد؟ اس پہ بھی سوچیں گے۔ مریم نواز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ایک سیاسی شخصیت جو نیم سیاسی ہیں اور ان کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے، محسن نقوی صاحب، کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے۔ تو پہلے وسیم بھائی صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے پریڈکشن کرتے ہیں۔ سر we are not in prediction business as you said، لیکن لیکن یہ ہے کہ everybody has to predict something، لیکن میں تو prediction کی نہیں، میں آپ کو معروضی حالات کے تناظر میں پریڈکشن کر اور کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا آپ دیکھیں، ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ وہ اب کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ ان کو بہت دفعہ رول آؤٹ کیا گیا، ظاہر ہے 99 کے بعد، بلکہ اس سے پہلے 93 میں بھی رول آؤٹ ہوا، پھر 99 میں رول آؤٹ ہوئے، پھر اس کے بعد 2017 میں رول آؤٹ ہوئے، پھر وہ واپس آئے۔ تو ہی از اے کم بیک کنگ، یہ بات تو نون ہے بالکل، اور یہ میری سرخی نہیں ہے، یہ عرب نیوز اور انٹرنیشنل اخباروں کی سرخی تھی، کم بیک کنگ نواز شریف ریٹرنز ٹو پاکستان۔ تو وہ کم بیک کے تو بادشاہ ہیں، لیکن ابھی جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے نا تو سب نے کہا کہ بس ان کی سیاست کا چیپٹر کلوز ہو گیا، باب ختم ہو گیا۔ مگر پھر اس کے بعد ایک خبر آئی کہ جی نواز شریف صاحب اپنی سیاسی جماعت کو دوبارہ سے مستعد بنانے کے لیے، عوام میں مقبول بنانے کے لیے، کارکنوں کے ساتھ دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کے لیے فعال کریں گے، اور عید کے بعد شاید یہ امکانات ہیں کہ پارٹی کے جو دوبارہ الیکشنز ہوں تو جو پارٹی کی صدارت ہے وہ مسند صدارت پہ وہ خود براجمان ہو جائیں۔ ایک فرق ہے، ایک فرق یہ ہے، ماضی میں جب نواز شریف نے کم بیک کیا، کبھی کسی ڈکٹیٹر نے نکالا، کبھی کسی عامر نے نکالا، اس دفعہ تو اپنی جماعت نے، بھائی نے نکالا۔ بھائی نے نہیں نکالا، ویسے دوسرے بھائی نے نکالا، سوتیلے بھائی نے نکالا، تو ان بھائی صاحب نے نہیں نکالا جن کا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ نکلے، اور دوسری طرف ووٹ بھی کم آئے۔ ان کا مستقبل یہ لگ رہا ہے کہ جی وہ سیاسی طور پہ فعال ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ جانا ہوتا تھا، اس دفعہ وہ نہیں گئے۔ رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب جانا، اس کے بعد ان کا یہ ہوتا تھا کہ انہیں لندن جانا ہے، یہ خبریں چل رہی تھیں کہ وہ لندن چلے جائیں گے، سیاست سے ہٹ جائیں گے، مگر وہ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ سیاست سے ہٹ بھی نہیں رہے بظاہر۔ وہ ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر،
ان صفوں میں ان کو تلاش کریں. किस महाज पे? رائے ونڈ کے. اچھا. تو رائے ونڈ میں ڈٹے ہوئے ہیں. اور جی شریف میڈیکل کمپلیکس میں کل پرسوں تصویر بھی آئی تھی, آپ دیکھیں, وہ کبھی نہیں آتی ہوتی تھی لیکن اب تصویریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اپنی بیٹی کی معاونت کے لیے پنجاب میں تو ضرور ہی رہیں گے, لیکن اپنی پارٹی کو فعال بنانے کے لیے, جیسے کہ آپ نے بھی بڑا شور آفاق کالم لکھا تھا کہ کارکن اگنور ہو رہے ہیں, تو وہ کارکنوں میں دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی. عمران خان آپ کو مسئلہ اقتدار پہ وہ طوطا بٹھائیں, کوئی فعال نکالے, کہ وہ جو ہے اس طرح کر کے کرے, مسند اقتدار پر آپ کو آتے نظر آ رہے ہیں, پھر دوبارہ کوئی وہ جو ہے. اچھا, ویسے مجھے کوئی وہ نہیں ہے پاکستان میں, یعنی مجھے کوئی اچھمبا نہیں ہوگا جس کو کہتے ہیں, حیرت نہیں ہوگی اگر وہ دوبارہ براجمان ہو جائیں, کیونکہ پاکستان میں ایک میوزیکل چیئر ہوتی ہے اقتدار کی, جس میں آپ 3 سال کولنگ پیریڈ ہوتا ہے, آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے ادھر, اور اس کے بعد کٹی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ڈیل ہو جاتی ہے, پھر آ جاتے ہیں 2-3 سالوں میں ناراضگیاں راضی نامے میں بدل جاتی ہیں. تو خان صاحب کی دوبارہ اقتدار میں آنے میں میرا نہیں خیال کہ بہت بڑی وہ ہوگی. یہ مروزی حالات آج کل کے مخالف ہوں گے, لیکن چونکہ عوامی سپورٹ ان کو حاصل ہے, اور یہ 8 فروری کے الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے, تو اس لیے ان کا واپس آنا ناممکن میں نہیں سمجھوں گا. کچھ لوگ ان کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. رول آؤٹ مشرف صاحب نے جناب بے نظیر بھٹو کو, نواز شریف کو بھی کیا تھا. رول آؤٹ سیاسی لوگوں کو نہیں کیا جا سکتا. جب تک اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, تو عوام میں مقبول ہیں تو ان کے چانسز موجود رہیں گے. اکثریت ساتھ ہو کچھ نہیں ہوتا, عسکریت ساتھ ہونی چاہیے. اچھا, مریم نواز آپ کو کسی سٹیج پہ پرائم منسٹر بنتی نظر آ رہی ہیں, یا آپ کو یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی وہ تھوڑے عرصے بعد عثمان بزدار بن جائیں گی؟ نہیں, ویسے مجھے مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس نے حیران کیا ہے. میں سمجھتا تھا کہ بڑی نازوں میں پلی ہیں, اور یہ مطلب ہلیں گی نہیں, اتنی زیادہ باہر ایکٹیو نہیں ہوگی. شہباز شریف صاحب کا تو ڈس آرڈر ہے نا, کوئی چیز کی وجہ سے وہ نکلتے ہیں, صبح اٹھ جاتے ہیں, لیکن میں نے کہا یہ نہیں کریں گی. لیکن اس کے برعکس وہ نکل رہی ہیں جناب, جا کے خواتین کو مل رہی ہیں, کچی وادیوں میں جا رہی ہیں, لوگوں کے ساتھ زمینوں پہ بیٹھ رہی ہیں. خاص طور پہ ایسٹر پہ, جس طرح ایسٹر پہ جو گئی ہیں, ہماری اقلیتی کمیونٹی کو سروں پہ ہاتھ رکھا, وہ تسلی دی. تو مجھے تو حیران کری ہیں. فی الحال ان کی پرفارمنس میرے خیال میں بڑی بہتر جا رہی ہے. اس وقت جو دور ہے نا تصویروں کا, ٹک ٹاک کا, تصویریں بنانے کا, برانڈنگ کا, اس کو وہ سمجھ گئی ہیں اب, اور اب وہ وہی کوششیں کر رہی ہیں جو خان صاحب کر رہے تھے. اور اسی طریقے سے کیمرہ مین 2 ساتھ ہوتے ہیں جب چتر جاتی ہیں, تو کیمرہ مین کے ساتھ چاند نواب کراچی, تو جس طرح وہ تھا. لیکن الٹیمیٹلی تو لوگوں کو ریلیف دینا ہے نا, وہ ٹک ٹاک ریلیف نہیں دیتا, پبلسٹی دیتا ہے. تو نہیں, ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے. ابھی آٹے کی انہوں نے بات کی, ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ساتھ, لیکن آٹا ملا, وہ ملا. اگر آپ فعال رہیں گے اور لوگوں سے ملتے رہیں گے تو آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا لوگوں کو چاہیے کیا. تو میرا نہیں خیال نواز شریف صاحب کی اگر گائیڈنس ان کو حاصل ہو تو وہ ریلیف نہ دے سکیں. تو نواز شریف صاحب نے اس ملک میں لوگوں کو ریلیف دیے ہیں, پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, چیزیں کم ہوئی ہیں, پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, باقی چیزیں. تو اگر وہ صحیح معنوں میں ان کی صحیح شاگرد ثابت ہوئی تو ریلیف بھی دے دیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سفید پری ہیں بھی نہیں, اور آپ پھر بھی ایک سوال ہے جس پہ آپ کے پر جل بھی سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہے محسن نقوی. اچھا, ان کا سیاسی مستقبل, وہ سیاسی آدمی نہیں ہے, لیکن ہر طاقت والا, ہر امپورٹنٹ عہدہ, مجھے پتہ ہے آپ کی کھانسی بلا وجہ نہیں ہے, بڑے بڑوں کو کھانسی لگ جاتی ہے جناب. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس, چیئرمین پی سی بی ان کے پاس, وزیر داخلہ ان کے پاس, اور وزیر داخلہ بھی ایسا جو وزیر اعظم کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرا رہا. جب چاہتے ہیں پنجاب سے افسر بلا کے آئی جی لگا دیا, اسلام آباد سے آئی جی کو اور محسن نقوی کے جو قریبی لوگ ہیں وہ میرے جاننے والے وہ بتاتے ہیں کہ ان کا خواب وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر داخلہ یا چیئرمین پی سی بی نہیں ہے, ان کا خواب وزیر اعظم کی کرسی ہے. تو کیا آپ کسی سٹیج پہ انہیں وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو پھر تو وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنے. تو اگر اس سوال کے جواب میں آپ ہنسنا نہ پڑتے تو پھر تو آپ پھنس جاتے. ہاں, تو بس میں نے آپ کے لیے آسانی کی. تو محسن نقوی صاحب اس وقت چاروں, جس کو 5 گھی میں ہیں ان کی, اور سر کڑائی میں ہے, اور جناب ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اس وقت وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ نخرے کر رہے ہیں اور پاور دکھا رہے ہیں, مرضی کے افسر لگا رہے ہیں, جدھر سے چاہیں اٹھا کے افسر. ایک جونیئر ڈی اے جی کو لاہور سے اٹھا کے, نہ انہوں نے مریم نواز کو پوچھا, نہ افسر کو پوچھا, اور اٹھا کے لے آئے کہ جی آئی جی بننا ہے. پھر وہ جو کہ نہیں بن پا رہا ابھی تک, لیکن بن جائے گا. اور سیکٹری اپنی مرضی کا, مطلب وہ وزیر اعظم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے سمجھا تھا, وہ حنیف صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہے
کہ سارے یہ الیکشن کی کیمپین ہو رہی ہے, پارٹیاں مہم چلا رہی ہیں, کوئی باہر سے واپس آ رہا ہے, کوئی اندر سے باہر سے اندر جا رہا ہے, جیل میں جا رہا ہے, مہم چلا رہی ہے, یہ سب ہو رہا ہے, تو کون وزیر اعظم بنے گا, ہم سب سوچ رہے تھے, سب ختم ہو گیا, پردہ ہٹا تو محسن نقوی سامنے آ گیا کہ جی میں حاضر ہوں. ساری جدوجہد قوم کی ایک تو محسن اس وقت جو قوم پہ جو حقیقی رہنما ہے نا قوم کے, وہ محسن نقوی ہیں. ہاں, محسن نقوی صاحب کی قربانیاں ظاہر ہے, ان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد محسن نقوی اگر وزیر اعظم بن گئے تو پھر ان کی کابینہ میں جتنے لوگ ہوں گے نا وہ محسن نقوی ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اور پھر ظاہر ہے وہ محسن لیکن یہ نقوی. ضروری نہیں ہے, دیکھیں اتنا تیزی سے کسی کا رائز ہوتا ہے تو فال بھی اتنے تیزی سے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور ان کے درمیان ہو جائے, کوئی پھڈا ہو جائے, اور پھڈے کی پہلی وجہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان وہی بن جائیں, کیونکہ وہ بہت اونچی اڑان اڑ رہے ہیں ابھی فی الحال. تو ہو سکتا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ, کسی حد تک الیکٹڈ گورنمنٹ اور کسی حد تک بالکل نہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے درمیان ہو جائے کوئی پھڈا. تو اس لیے ضروری نہیں ہے, ایک مشکل ٹرین پہ وہ چل رہے ہیں, ایک خطرناک رو پہ چل رہے ہیں. ضروری نہیں ہے, ایسے لوگ کئی دفعہ بہت اوپر جاتے ہیں اور کئی دفعہ اچانک غائب بھی ہو جاتے ہیں. اور کئی یعنی دفعہ سیاسی طور پہ غائب کی بات جو صحافی بھی زیادہ ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں نا, وہ میرا خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.